ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، جہاں بھی رہیے کل ایمان کے سایہ اقدس میں رہیے، آمین یا رب العالمین۔ میں ڈاکٹر سیدہ شبانہ کاظمی، خطیبہ آل عمران، اس وقت آپ کے سامنے راہ کربلا کا عظیم پروگرام راہ کربلا فی القرآن گلوبل ٹی وی 1 سے پیش کر رہی ہوں، اور آج ہم نے جس ذات پاک سے اس پروگرام کو متمسک کیا ہے وہ ذات اقدس کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ ذات اقدس کسی عذر کی محتاج نہیں، وہ ذات اقدس کا تعارف بہتر سے بہترین یہ ہے کہ رسول خدا نے خود کہا حسن منی و انا من الحسن، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ جناب حسن مجتبیٰ کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا جناب قاسم، 13 برس کا سنسخہ، بچپن سے ہی بابا کی طرح بردبار، معظم، محترم، احتشام، وقار رکھنے والے، اور اپنے بابا کی طرح علم و عمل کے ساتھ ساتھ حلم کی روشنی سے بھی فیض یاب۔ آپ کا مرتبہ، آپ کے مدارج بہت بلند۔ کربلا آج جو فیض یاب ہے وہ صرف اور صرف جناب قاسم یبن امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا لحم کا لحمی اس خاک خاردار پہ بکھر گیا جو آج مومنین کے لیے خاک شفا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام شہدائے کربلا اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ کا مقام سب سے پہلے اس لیے بلند ہے کہ شہادت عظمیٰ میں سب سے پہلا پامال ہونے والا لاشا زندگی میں آپ کا ہے، اور آپ کو بچپن سے ہی اس بات کے بارے میں معلوم تھا، کیونکہ جس وقت 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہادت کروانے کے لیے ان کو زہر کی نوبت تک لایا گیا، تب امام نے ایک تحریر لکھی۔ اس تحریر کو ایک ہرے کلر کی کپڑے کی پٹی میں لپیٹا۔ یہ ہرا کلر رسول خدا سے ہوتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ تک، اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد یہ ہرا کلر، یہ ہرا ضامن اس ضامن اقدس کے ساتھ منسوب ہو گیا جن کو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب قاسم، بہت کم مصائب ان کے پڑھے جاتے ہیں، اور 7 محرم کو ہی پڑھے جاتے ہیں۔ 7 محرم کی تاریخ کربلا کی کتاب میں، کربلا کی تاریخ میں آج کے دن آل رسول پہ پانی بند ہو گیا۔ میں نے 6 محرم الحرام کے پروگرام میں مصائب اسی لیے نہیں پڑھے کیونکہ ہم سلسلہ بسلسلہ اس پروگرام کو عاشورے کی منزلت تک لے کے جائیں گے، اور پھر ہر منزل میں ہم 7 محرم کے اعتبار سے سبھی شہداء کا ذکر کرتے ہوئے
سب کی شہادت مختصراً پڑھیں گے۔ آپ کو یہاں پہ معلومات فراہم کرنے کا جو فریضہ، جو ذمہ داری ہم پہ عائد کی گئی کہ جناب قاسم علیہ السلام اپنے اندر خود باکمال ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بااکمل ہیں۔ یوم اکملت لکم دینکم، جن کے بابا کی ولایت کا اعلان خود پروردگار عالم نے رسالت مآب سے کروایا ہو، جن کی دادی سیدۃ النساء العالمین ہوں، جن کے آباء و اجداد قرآن کے محافظ ہوں، قرآن کے معلم ہوں، قرآن ان کو سمجھے اور وہ قرآن کو ہدایت دیں، ان کا پوتا کسی جاہ و حشم سے کم نہ ہوگا، کیونکہ ان کے بابا وہ حکمت عملی رکھتے ہیں کہ جس حکمت عملی کے تحت کربلا کے 72 ترتیب پائے اور کربلا کے 72 کربلا کے میدان میں نظر آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی تک ہمارے پاس وہ ترتیب مکمل نہیں ہوئی، جس دن مکمل ہوگی اس دن میرے مولا کا بھی ظہور ہوگا۔ لیکن ہم سلام بھیجتے ہیں تمام مکتب تشیع پر کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے بھی اپنے غیب کے امام پر پورا یقین کامل رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ جیسے ہمارا غیب پہ ایمان ہے ایسے ہمارا غیبت پہ بھی ایمان ہے، کیونکہ بغیر غیبت کے، بغیر حجت کے یہ عزاداری 1400 سال تک سفر نہ کرتی جو اب کر رہی ہے۔ اس عزاداری میں خون شہداء ملا ہے، جسم شہداء ملا ہے، ارواح شہداء ملا ہے۔ یہ مل کے یکت لخت ہو کے آج اس مدارج پہ پہنچی ہوئی ہے، وہ معراج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ تمام کائنات عاشور سے پہلے کربلا معلیٰ جمع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا اجتحام ہے۔ اس اجتحام میں پروردگار عالم حق کو کہنے کی، حق کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ جو لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں، توفیق کو سمجھ رہے ہیں، وہ عزاداری عزاخانوں میں مسلسل اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، دن رات صرف کر رہے ہیں، لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر تبرکات پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آج کا دن جناب قاسم سے منسوب ہے، آج کا دن رزق اور روٹی سے بھی منسوب ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کی ایک بہت پرانی منت ہے کہ جس کے رزق کشادہ نہیں ہے، وہ آج کے دن 7 روٹیاں بنا کر جناب قاسم کے نام کی نیاز دلوائے اور ان مستحقین میں تقسیم کرے جو مستحقین کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ مقصد ان کو نہ دے جن کے پیٹ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو دیا جائے جن کو ایک وقت کی روٹی ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور جناب قاسم کا جو نام ہے وہ امام حسن مجتبیٰ نے بڑی دور کی حکمت جانتے ہوئے ہی رکھا ہے کہ جس وقت امام نے تحریر لکھی اور ہرے کپڑے میں اس کو تیار کر کے جناب فروہ ثقفی ان کو بلایا کہ قاسم کو لے کے آئی، وہ جناب قاسم کو لے کر آئیں، ہاتھ پہ اس پٹی کو باندھا۔ کتابوں میں تحریر ہے، میں جس کتاب سے پڑھ رہی ہوں وہ کتاب اس وقت ناپید ہوئی ہوئی ہے، نجم الحسن کراوی کی 14 ستارے، اور بہترین ریفرنسز ہیں اس میں، بہترین بہت سارے ریفرنسز ہیں ہمارے اہل تشیع کے بھی اور ہمارے سنی برادران کے بھی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت امام نے وہ تحریر جناب قاسم کے ہاتھ پہ باندھی تو جناب قاسم کہتے ہیں، بابا یہ کیا؟ کہا بیٹا یہ تمہارا سفر نامہ ہے جو تمہیں راہ حق تک لے جائے گا۔ تو مسکرا کے جناب قاسم نے کہا، بابا کیا
راہ حق ابھی مزید کوئی اور آنی ہے؟ کہا ہاں، ابھی ہم یہاں علم کی تعلیم دے رہے ہیں، علم کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن عمل کے لیے ایک راہ کا تعین ہے، اور وہ راہ کربلا ہے، جہاں پر انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے سورہ والعصر میں، جس میں کسی زمانے کی قید نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ کھائی تھی، یہ نہیں کہا کہ کھاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ کھائی ہے، اللہ نے قسم کھائی بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس ادوار میں بھی قرآن کو پڑھا جائے گا یہ اسی حجت کے لیے قسم ہوگی۔ اللہ نے قسم کھائی والعصر، انسان خسارے میں ہے۔ تو میرے بیٹے، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ راہ حق ہے، یہ راہ اس جگہ تک لے کے جائے گی جو راہ کربلا ہے، اور یہ ہدایت دیتی ہوئی راہ ان لوگوں کو وہاں تک لے کے جائے گی جو صراط مستقیم کو پہچانیں گے۔ کہا بابا صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسول کی رسالت کا اعتبار کرنا، اور ولایت امیر المومنین کا پرچاچار کرنا۔ کہا بابا کربلا کتنا دور ہے؟ کہا یہاں سے بہت دور ہے۔ بابا میں کیسے جاؤں گا؟ کہا ایک وقت آئے گا اے ابن حسن جب آپ اپنے چچا کے ساتھ یہاں سے اس جگہ سفر کریں گے، اور پھر پیار سے سینہ دباتے ہوئے، اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جناب قاسم کو امام حسن مجتبیٰ نے کہا اس میں جو تحریر ہے اس تحریر کو اس دن ماں سے کہہ کے کھلوانا اپنے چچا کے سامنے، تاکہ میرا پیغام پورا زمانہ سن لے کہ میری حکمت عملی کیا تھی۔ جناب قاسم نے وہ ساری ہدایات اپنے ذہن میں رکھی، ذہن میں رکھیے گا 2 برس کا۔ امام کا فرزند دنیا کی نگاہ میں 2 برس کا ہے، لیکن اس کا ذہن برسہ برس کا ہے۔ 50 ہجری میں بابا کی شہادت دیکھی، بابا کے جنازے پہ تیر چلتے ہوئے دیکھے، قرآن کی آیات کے برخلاف بابا کے جنازے پہ ظلم دیکھا۔ تاریخ میں کہیں ایسا نظر آیا کہ 1 دفعہ گھر سے جنازہ نکلا ہو اور 2 دفعہ گھر میں آ کے پھر گیا ہو؟ یہ وہ واحد جنازہ تھا جس جنازے کو حسن مجتبیٰ کا جنازہ کہا گیا۔ المختصر کاروان تیار ہوا، جناب قاسم جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب تیار ہوئے تو 13 برس کے ہیں، ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی ہیں، ابھی جوانی کے اس پہر میں قدم بھی نہیں رکھا ہے۔ 13 برس کے جناب قاسم، 13 برس کے بچے کا خد و خال آپ اپنے ذہن میں لے آئی مومنین۔ منظر بنائیں گے تو ذہن میں منظر آتے ہی آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جائے گی۔ جناب قاسم امام عالی مقام کے ساتھ چلے، زمین دشت نینوا پہ پہنچے، زمین نے امام حسین سے گفتگو کی۔ برہم آپ نے ساری گفتگو سن کے کہا بابا اس زمین کربلا جو خاک اور خون کا نشان بنی ہوئی ہے، جو بنجر ہے، جو زرخیز نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ہیچ اور حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے میں تو ایک کیچڑ ہوں، ایک خاک ہوں، میرا وہ رتبہ نہیں کہ عالی مقام یہاں پہ ٹھہرے ہیں، بابا میں اس کو اپنے لہو سے سرشاد کروں گا۔ جناب عالی مقام امام حسین نے جناب قاسم کو گلے لگایا اور کہا کہ عبادت کی راتوں کو صرف کرو، کوشش یہ کرو کہ صبر و تحمل دکھاؤ، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انسان خسارے میں ہے
وہ خسارے میں جس نے جانا ہوگا وہ جائے گا۔ آپ صبر دکھائیے اور تقوی اختیار کیجیے، اور تقوی کی راہ کربلا، عمل صالح راہ کربلا۔ یہاں پر امام نے عمل صالح اپنے پورے خانوادے سے کر کے دکھایا۔ اب کوئی دلیل باقی نہ رہے گی کہ امام آئے اور آ کر جنگ ہوئی اور 2 شہزادوں میں جنگ ہوئی۔ شہزادے مد مقابل کے ہوتے ہیں، ہیچ نیچ شہزادے نہیں ہوتے۔ امام کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ جب نہ زہرا ہیں وہ، کیا کہا تھا حر نے؟ مولا آپ نے اتنے بڑے الفاظ کہے، آپ بھی اپنا زہرا ہیں، بس کہہ کے رک گیا۔ وہ جانتا تھا آپ کی توقیر کیا ہے، آپ کی اقامت کیا ہے۔ جناب قاسم کو بھی پتہ ہے میری توقیر کیا ہے، میری اقامت کیا ہے۔ جس وقت جناب قاسم روز عاشوراء اذان علی اکبر کے بعد تیار ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جناب قاسم نے کہا بھیا علی اکبر سے پہلے میں جاؤں گا، امو مجھے جانا ہے۔ امام کہتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ جناب قاسم کہتے ہیں آپ نے میرے ہاتھ پہ باندھی ہوئی اس تحریر کو پڑھ لیجئے۔ اے امو میں اجازت نامہ اپنے بابا سے لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، شجاعت پر، استقامت پر، حکمت پر، حلم رب با وفا امام حسن مجتبیٰ نے پہلے ہی اجازت نامہ تحریر کر کے بھائی کے سپرد کر دیا، اس تعویذ کی شکل میں جس تعویذ کو جناب ام فروہ نے کھول کے امام عالی مقام کے سامنے رکھا۔ مولا نے اس کو پڑھنا تھا، زار و قطار آنسو جاری ہوئے۔ جناب قاسم کو جھکتی ہوئی آنکھوں سے اذن دیا، اذن تو دے دیا، لیکن بھائی کی نشانی ہے، کیا کرے، بار بار گلا چومتے ہیں، جسم چومتے ہیں، ذہن چومتے ہیں، بار بار ہاتھوں کو پیار کرتے ہیں، قدموں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ جناب قاسم کہتے ہیں امو جانتے ہیں میرا نام قاسم کیوں ہے؟ بابا نے میرا نام قاسم کیوں رکھا؟ امام حسین روتی ہوئی نگاہوں سے، آنسوؤں والی نگاہوں سے مولا عباس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، کیا شجاعانہ انداز ہے۔ کہا میرا نام قاسم اس لیے رکھا گیا ہے میں منقسم ہو جاؤں، میں بکھر جاؤں اس پوری خاک پہ، تاکہ یہ خاک امت محمدیہ کے لیے شفا بانٹتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔